فاغفر له كما بات طاهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Whenever that person turns his side in night, usually we all do. We go to sleep on the right side, then during the sleep we turn on the left, or from left we turn on the right. So no matter how many times the person turns in night, on every turn the angel makes dua, "Oh Allah, forgive his sins because he went to sleep in a state of wudu." So this is a benefit of doing this little extra effort of doing the wudu before going to sleep. So first benefit. Second benefit, Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, the famous commentator of Bukhari, mentions in Fathul Bari that Abu Sa'id Khudri radiyallahu anh says that a person when he goes to sleep, his ruh, his arsh ascends towards his ruh ascends towards the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. If a person has gone to sleep in a state of wudu, the ruh asks permission to do sajda and the permission is granted to the ruh. And if a person doesn't go to sleep in a state of wudu, then the ruh is not granted the permission to do sajda. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah mentions this in Fathul Bari. Second thing he mentions is, so this is the third benefit. Second thing he mentions it, that a person who goes to sleep in wudu, Allah saves him from seeing bad dreams. If he sees any dream, that would be a good dream. So to put it together once again, once we do wudu, we are fulfilling a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angels will make dua for our maghfirah. Allah will save us from seeing bad dreams, and likewise Allah will allow our souls to do sajda on His arsh. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon this. Ameen. پچھلی دفعہ جو حدیث بیان ہوئی تھی سونے کے آداب میں وہ یہ تھی کہ آدمی پیٹ کے بل نہ سوئے. دوسرا ادب سونے کا یہ ہے جو بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہ جب تم اپنے سونے کی جگہ پہ آؤ تو ایسے ہی وضو کر لو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ وضو کی حالت میں سونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اپنے جسموں کو پاک کر لو اللہ پاک تمہیں پاک کر دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ کا بندہ وضو کی حالت میں سوتا ہے اللہ پاک ایک فرشتے کو اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں. جتنی دفعہ وہ کروٹیں بدلتا ہے رات میں اللہ پاک فرشتہ ہر کروٹ پر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما چونکہ یہ وضو کی حالت میں سویا ہے. اور ایک اور جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. بخاری شریف کی مشہور شرح ہے جو 8ویں صدی کے عالم ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے یعنی آسمانوں کی طرف جاتی ہے. اور یہ مسلم بات حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اگلی دنوں میں یہ حدیث آئے گی کہ سونا ایک قسم کی چھوٹی موت ہے. روح نکل جاتی ہے جسم سے اور جب اٹھنے کا وقت آتا ہے اللہ پاک روح کو لوٹا دیتے ہیں. جس کی روح نہیں لوٹتی تو ہم کہتے ہیں اس کا نیند میں انتقال ہو گیا. تو یہ روح انسان کی اللہ کے عرش کی طرف جاتی ہے. جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کو اللہ کے عرش پہ سجدہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور جو وضو کی حالت میں نہیں سوتا اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں. تیسری چیز ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی کہ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اللہ پاک برے خوابوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو گویا 4 چیزیں ہو گئیں. وضو کی حالت میں سونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وضو کی حالت میں سونے کی وجہ سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو پوری رات ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہیں. تیسری بات اللہ پاک برے خواب دیکھنے سے بچاتے ہیں. چوتھی کہ بات یہ ہے کہ روح کو اوپر تو جانا ہے لیکن وضو کی وجہ سے سجدے کی اجازت مل جاتی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے وضو کی حالت میں سونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.